السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پینڈا بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی جو پختون میں بہت مشہور ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے، اور اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت ہی مزیدار ہوتی ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 1.5 کپ آئل اور 2 عدد آنین جس کو ہم براؤن کر لیں گے۔ اس کے بعد سارے یہی دیسی مسالے ہم لوگ استعمال کریں گے کیونکہ ان کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ہی مزیدار۔ یہ ہمارے پاس کالی مرچ، یہ سرخ مرچ، ہلدی، اور یہ ہے ہمارے پاس خشک دھنیا پسا ہوا، اور یہ ثابت گرم مسالہ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ نمک، اور یہ ہے ہمارے پاس زیرہ۔ ان مسالوں کے استعمال سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے، بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ پیاز سرخ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 سے 5 عدد ٹماٹر۔ میں فریش ٹماٹر یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے اس کا سالن بھی بنتا ہے، کوئی پیسز کچھ بھی نہیں ہوتا، چھلکے بھی آسانی سے ریموو ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں جی، ہم نے ٹماٹر ڈال دیے ہیں، اب ہم ان کو بھونیں گے، پھر اس میں ہم مسالے ڈالیں گے۔ سرخ مرچ ڈال دی، اب نمک، زیرہ آدھا چمچ، اس کے بعد 1 چٹکی ہلدی، پھر ثابت گرم مسالہ حسب ذائقہ ڈالیں، زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے دھنیا۔ اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں، اب اس میں چکن ڈالیں گے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے دیسی چکن استعمال کی جاتی ہے کیونکہ دیسی چکن کا اپنا بہت ہی اچھا سا ذائقہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ دیسی چکن ہی یوز کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور اگر آپ بھی دیسی چکن میں بنائیں گے تو آپ کا بھی بہت اچھے سے پینڈا بنے گا۔ چلیں جی، اب ہم نے اس میں ڈال لی ہے چکن، اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو گلانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس میں تقریباً 1 گلاس پانی ڈالیں تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے، اور پھر کوکر کو بند کر دیں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے کوکر کو بند رہنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ کھولیں گے تو چکن گلی ہوگی۔ اب ہم نے کوکر کھولا ہے، چکن اچھی طرح سے گل چکی ہے، اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، پھر اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے۔ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اس میں، بالکل ٹماٹر ہر چیز اچھی طرح سے گل گئی ہے، چکن بھی تقریباً ہماری گل چکی ہے۔ اس کو بھون لیں اچھی طرح سے، اور جو زبردست پھر اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو رہی ہے پینڈا۔ چکن اچھی طرح سے بھون لی، اب اس میں ہم لوگ پینڈا کے لیے جو جتنا پانی استعمال ہوتا ہے ہم وہ اس میں ڈالیں گے تاکہ ہماری جو روٹیاں ہیں وہ اچھی طرح سے بھگو جائیں اس میں۔ اس میں تقریباً ہم لوگ 4 سے 5 گلاس پانی ڈالیں گے، اور پھر کوکر کو بند کر دیں گے تاکہ پانی اچھی طرح سے پک جائے اس میں اور اچھی طرح سے بوائل ہو جائے۔ اب اس میں ہم نے ڈالا ہے پسا ہوا گرم مسالہ، کوکر کو بند کر لیں گے۔ اب دیکھیں جی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ کوکر کو 15 منٹ بعد کھولا ہے، اور دیکھیں ہمارا پینڈا بالکل تیار ہے، اور اس کا جو ہم نے آئل ڈالا ہے وہ نکال لیں گے، اس میں سے الگ سے کر لیں گے۔ دیکھو کتنا پیارا کلر ہے، دیکھیں آپ
اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا پیڑا بہت ہی اچھا بنے گا۔ اس کے لیے جو ہمیں روٹی چاہیے وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں اور بالکل اسی طریقے سے اس کو بنائیں۔ ہم نے آئل علیحدہ کر لیا تھا اور وہ جو شوربہ کوکر میں بچا تھا اس کو ہم اس پہ ڈال کے سارے روٹیوں کو ایسے بھگو دیں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ وہی آئل ڈال لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، پینڈا بالکل ریڈی، اور آپ لوگ اس کے ساتھ سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ چٹنی بنا لیں، بٹ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنے گھر میں، انشاءاللہ بہت ہی اچھی بنے گی۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی اور اچھی سی ریسیپی شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔